قوم سمود اور قوم عاد، وہ زمین پر رہنا اپنی توہین سمجھتی تھی. وہ قوم تھی، وہ پہاڑوں میں رہتی تھی. صرف رہتی نہیں تھی، پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے اس کے اندر اپنے گھر بناتی تھی. آج بھی اگر آپ عرب ممالک والی سائڈ پہ جائیں، مصر میں جائیں، ادھر ابھی بھی جو ہے نا پہاڑوں میں بنے ہوئے گھر موجود ہیں. اب خود سوچیں کہ ایک پتھر ہم سے نہیں رگڑا جاتا ہاتھ سے، ٹائم لگتا ہے، تو وہ پتھروں کے پہاڑوں کے سینوں کو چیر کے اس کے اندر اپنے گھر بناتے تھے. وہ قوم تھی، اتنا اللہ نے طاقت دے رکھی تھی. اور ہمارا بچہ جو ہے وہ 16 سال، اوس عمر جو ہے 18 سال بالغ ہو جاتا ہے. ان کا بچہ جو ہے 1400 سال بعد جا کے بالغ ہوتا تھا. اتنا ان کی عمریں ہوتی تھی، اور قد ان کے ہماری سوچ سے بھی بالا تر. اتنا بڑے بڑے قد آور تھے، وہ بہت بڑے بڑے قد، اور اتنا طاقت تھی ان کے پاس کہ زمین و آسمان نے دیکھا ان کو. اور ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. ہمارا تو دور کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں نا، ہمارے پاس پیسے جو ہیں یہ کاغذ کے ہیں، سکے کے ہیں. ہمارے پاس سونے کی دھات ہے بس. اور سونا بھی کوئی بندہ سامنے لے کے نہیں پھرتا، سب نے چھپا کے اور بینک میں جمع کروا کے رکھا. تو یہ تو ہمارا یہ والا دور ہے کہ ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ کاغذ کے ہیں. زمین و آسمان نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جس میں پیسے جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے. وہ دور زمین و آسمان نے دیکھا. یہ قوم جو تھی یہ وہ قوم تھی کہ جن کے پاس پیسے جو ہے وہ سونے کی شکل میں موجود تھے. سونا خرید و فروخت جیسے کرتے تھے تو بدلے میں سونا دیتے تھے. وہ دور تھا. تو زمین و آسمان نے ان کو بھی دیکھا. اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا طاقتور، اتنا قد آور اور پہاڑوں کے سینوں میں گھر بنانے والے، سونا اور چاندی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے نہیں رہے، چلے گئے. نام و نشان بھی نہیں ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بھلا دیا جائے گا. صرف بھلایا نہیں جائے گا، یوں بھلا دیا جائے گا کہ جیسے تم تھے ہی نہیں. یوں بھلا دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا ہم میں سے پتہ نہیں کون چلا جائے اور ہم باقی دیکھیں گے کہ اس کو یاد بھی نہیں کرے گا کوئی. ختم ہو جائے گا سب کچھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درگزر کرنا، اچھی بات کرنا، یہ صدقے سے بھی زیادہ اچھا ہے. اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے پاس آیا، کوئی روتا ہوا آیا، تو تم نے اس کو حوصلہ دیا، سہارا دیا، اور اس روتے ہوئے کو ہنسا دیا، خوش کر دیا، تو یہ تمہارا صدقہ کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے. لیکن آج کسی کے اندر طبیعت میں ٹھہراؤ ہی نہیں ہے. آج کسی کے پاس وہ جرأت ہی نہیں ہے، کسی کے اندر وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آئے، وہ غلط بات کرے، وہ گالی دے اور ہم بدلے میں خاموش رہیں. یہ حوصلہ ہی نہیں ہے کسی کے اندر. حالانکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے نا، صبر جو برداشت کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر صبر کرنا اتنا آسان ہوتا نا تو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات نہ ملتی. صبر کرنا بڑا مشکل ہے، اور خاص کر اس وقت کہ جب ہمارے پاس اختیار بھی ہو، طاقت بھی ہو، ہم بدلہ بھی لے سکتے ہو، لیکن ہم نہ لیں. ہم کیا کریں؟ معاف کر دیں. ہم کیا کریں؟ صبر کریں. ہم کیا کریں؟ اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی جا، تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے رب کی رضا کے لیے تجھے معاف کی. تو یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس پر انسان کامل مومن اور اکمل انسان بن جاتا ہے. اب دیکھیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر اس روح زمین پر کسی کے پاس بھی اختیار نہیں تھے.
کہ جتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیے گئے اس سے زیادہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں جتنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا اختیار ہونے کے باوجود بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنا، درگزر کرنا، صبر کرنا، اس کو اگر اہمیت دی ہے نا تو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بات ضرور ہے، سمجھ لیں کہ اس کا ثواب اور اجر بہت زیادہ ہے۔ آواز کم کریں ابھی بھی، اندر کی مائک کی آواز کم کریں تھوڑی، تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اندر کی۔ تو جو بندہ معاف کرے گا، جو بندہ درگزر کرے گا، بس ٹھیک ہے، اس کو بدلے میں رب تعالیٰ کی ذات ملے گی۔ آج ہم اللہ کی ذات کو ڈھونڈتے گئے کہاں؟ مدینے میں۔ کہاں ڈھونڈتے گئے؟ مکے میں۔ لیکن رب تعالیٰ پتہ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کہیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ پتہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کہاں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر رب کو ڈھونڈنا ہے نا، رب کو، تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو۔ جن کے دل لوگ توڑ دیتے ہیں نا، جن کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، رات دن رلاتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے۔